اردو تنقید سیریز کے تحت آج اس لیکچر میں تذکرہ نگاری کی تنقیدی اہمیت پر گفتگو کی جائے گی۔ لفظ تذکرہ عربی لفظ ہے جو یادداشت، دستاویز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریل یا جہاز کے ٹکٹ کے لیے بھی تذکرہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں جس لفظ تذکرے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اصطلاحی طور پر کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس اصطلاحی مفہوم کا اطلاق 11ویں صدی ہجری میں عجمی ادیبوں کے ذریعے کیا گیا۔ مشہور محقق حنیف نقوی نے اس جانب تفصیل سے توجہ دلائی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار کی تصنیف تذکرۃ الاولیاء اور دولت شاہ سمرقندی کی تذکرۃ الشعراء کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس کے لیے تذکرہ آج کے اصطلاحی معنی سے قدر مختلف طور پر استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ تذکرۃ الشعراء میں بھی سمرقندی کا مطمع نظر یہ ضرور رہا ہے کہ وہ اپنی زبان کے مشہور و معروف شاعروں کے احوال و کوائف اور اشعار لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کی یادیں ہر عہد میں تازہ رہیں۔ تذکرہ اور بیاض دونوں میں کم و بیش ایک جیسا ہی کام کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ بیاض میں جس قدر ذاتی پسند و ناپسند حاوی ہوتی ہے اس درجہ تذکرے میں نہیں ہوتی۔ حنیف نقوی صاحب نے بہت صحیح فرمایا ہے کہ تذکرہ نگار کی طرح بیاض نویس پر تمام شاعروں کے مختصر مگر جامع تعارف کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ غلام علی آزاد بالگرامی کے بقول فرق درمیان بیاض و تذکرہ ہمین باشد کہ بیاض تنہا اشعار شاعر دارد و تذکرہ احوال و اشعار ہر دو دارد۔ تذکرہ تو ہر زمانے میں لکھا جاتا رہا، لیکن نثر نگاروں کا تذکرہ کبھی نہیں لکھا گیا۔ ایسا شاید اس لیے بھی ہوا کہ تذکرہ کا رشتہ بیاض سے قریب ہو جاتا ہے کہ دونوں میں شاعروں اور ان کے اشعار کو مرکزی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ لیکن اس کی ایک وجہ صاف طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاعر کے کوائف کے بعد اس کی ایک دو غزلیں یا چند اشعار پیش کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں یا نقادوں اور محققوں کا تذکرہ لکھنا ہو تو بطور مثال کے کون سی تحریر پیش کی جائے، یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرف کسی نے توجہ ہی نہیں کی۔ فارسی شعراء اور صوفیوں کے تذکرے کے بعد اردو شاعروں کے تذکرے کا آغاز ہوتا ہے۔ میر تقی میر کے تذکرے نکات الشعراء کو اردو شعراء کے تذکروں میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اردو شاعروں کا یہ تذکرہ 1165 ہجری بمطابق 1751-52 میں تحریر ہوا۔ حمید اورنگ آبادی کا تذکرہ گلشن گفتار بھی 1165 ہجری کا تحریر کردہ ہے۔ اس کے بعد فتح علی گردیزی کے تذکرے ریختہ گویاں اور پھر قائم چاند پوری کے مخزن نکات کی حیثیت تاریخی طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ اس عہد کے بیشتر تذکرہ نویسوں نے اس فن کے رائج کرنے کا صحرا اپنے اپنے سر باندھنے کی کوشش کی ہے۔ میر تقی میر نکات الشعراء میں لکھتے ہیں: در فن ریختہ کے شیریست بطور شعر فارسی بزبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد دہلی کتاب تاحال تصنیف نشدہ کے احوال شاعران ان فن بصفحہ روزگار بماند بنان علی ان تذکرہ کے مسمہ بنکات الشعراء است نگاشتہ می شود۔ اسی طرح قائم چاند پوری نے بھی مخزن نکات میں کچھ یہی دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: الان در ذکر بیان اشعار و احوال شعرائے ریختہ کتاب تصنیف نگردیدہ وہ تا این زماں ہیچ انسان از ماجرائے شوق افزائے سخن وران ان فن سطر بتالیف نہ رسانیدہ۔ اردو شعراء کے تذکرے میں اولیت کا شرف کس کو حاصل ہے، اس ضمن میں ہمیشہ سے ایک طرح کا تنازع رہا ہے۔ البتہ مولوی عبدالحق سید عبداللہ عبدالستار صدیقی نیاز فتح پوری کے نزدیک نکات الشعراء کو ہی تذکرہ نویسی میں اولیت حاصل رہی ہے۔ دراصل قائم نے اپنا تذکرہ بقول حنیف نقوی 1744 ہجری کے آس پاس تالیف کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کتاب کے نام کے اعداد سے اس کی ترتیب و تالیف کا سال 1755 برآمد ہوتا ہے۔ کچھ نقادوں اور محققوں نے اولیت کا صحرا قائم کے اپنے سر لینے کو دروغ گوئی اور چربہ اتارنے پر محمول کیا ہے۔ جب کسی شاعر کی زندگی اور اس کی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو اشعار پر رائے بھی دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی رائے تنقید ہوتی ہے۔
چونکہ تذکرہ ایک طرح سے شعراء کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتا ہے، اس لیے اس میں تنقیدی آراء کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں جرأت مندانہ تنقیدی رائے اور صاف گوئی کی مثالیں مل جاتی ہیں جو اچھی اور ادبی تنقید کے لیے ضروری تصور کی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس صاف گوئی میں کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ شاعر کے تئیں ذاتی رنجش کے سبب اس طرح کی تنقیدی آراء پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے نکات الشعراء میں میر اپنے ہمعصر انعام اللہ خاں یقین کے حوالے سے لکھتے ہیں: بعد از ملاقات ان قدر معلوم شد کہ ذائقہ شعر فہمی مطلق نہ دارد و شاید از این راہ مردما کمال ناموزنیت در حق او داشتہ باشند جمی بر ان اتفاق دارند کہ شاعری او خالی از نقص نیست۔ میر کے تذکرے میں اس طرح کی صاف گوئی اور کھلی ہوئی رائے اکثر مقامات پر ملتی ہے۔ اس سے ان کی تنقیدی بصیرت اور جرأت مندی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ البتہ کہیں کہیں معاصرانہ چشمک کے سبب کچھ شعراء کے تئیں ان کی تنقیدی رائے ذاتی ہو کر رہ جاتی ہے۔ میر حسن کے تذکرہ شعراء اردو میں تنقیدی آراء ملتی ہیں۔ انہوں نے بھی کہیں کہیں بے لاگ تبصرہ و تنقید کے نمونے پیش کیے ہیں۔ کلیم الدین احمد کے نزدیک ان تذکروں کا بلند ترین نقطہ صرف یہ ہے: بسیار خوشگو است۔ میر حسن کے تذکرے سے سودا اور میر کے حوالے سے وہ دو اقتباسات پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں: کام کی بات صرف اسی قدر ہے کہ سودا قصیدے کے مرد میدان ہے اور میر غزل کے بادشاہ۔ اس کے علاوہ لفاظی ہے، عبارت آرائی ہے، لیکن کوئی ٹھوس بات نہیں۔ تذکروں کا تمام نقص یہی ہے۔ تذکرہ نگاری تنقید سے الگ ایک فن ہے۔ دونوں کا تقاضا اپنی اپنی جگہ منفرد اور جداگانہ ہوتا ہے۔ تنقید میں تجزیہ اہم ہوتا ہے، جبکہ تذکرے میں تجزیے سے زیادہ شاعر کی شخصیت اور اس کے کوائف مرکز مطالعہ ہوتے ہیں۔ یوں بھی دیکھا جائے تو اس زمانے میں اردو شاعروں کے جو تذکرے لکھے جاتے تھے وہ فارسی میں ہوتے تھے۔ تذکرہ نگار اپنی فارسی دانی اور فارسی عبارت آرائی سے پڑھنے والوں کو معروف بھی کرنا چاہتا تھا۔ کلیم صاحب کو اسی لیے تذکروں میں لفاظی یا لفظوں کا سیلاب نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں پروفیسر شارب رودولوی نے معتدل اور بہت صحیح رائے دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: بعض تنقید نگاروں کا خیال ہے کہ تذکرے بیکار ہیں، لیکن نہ تو وہ فضول اور سوختنی ہیں اور نہ ہی تنقید کا بہت بڑا کارنامہ۔ ہمارے لیے ان کی ایک خاص تاریخی، ادبی اور تنقیدی اہمیت ہے۔ اردو شاعروں کے تذکرے میں یہ اہتمام بھی ملتا ہے کہ اردو شاعر کا تقابل فارسی شاعر سے کیا جاتا ہے۔ میر نے نکات الشعراء میں محمد حسین کلیم کا تقابل بیدل اور کلیم سے کیا ہے۔ اسی طرح میر حسن نے تذکرہ شعراء اردو میں میر کا مقابلہ شفائی سے اور انشا کا مقابلہ سوز سے کیا ہے۔ اس تقابل میں کوئی نہ کوئی صفت قدر مشترک کے طور پر ہوتی ضرور ہے۔ اگر شفائی کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی ذاتی غم و اندوہ اور دکھ کا بیان ہوا ہے، اور یہی صورتحال میر کی شاعری میں حاوی طور پر نظر آتی ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تذکرہ نگار کلام کی مرکزی خوبی سے واقف ہونے کے بعد ہی اس طرح کا جملہ تحریر کرتا ہے۔ اسی طرح میر درد کے حوالے سے میر حسن لکھتے ہیں: دیوانش اگرچہ مختصر است لیکن چن کلام حافظ سلاپا انتخاب۔ یعنی اس تنقیدی رائے کو وسعت دی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ کے کلام میں جو ایجاز و اختصار کا رنگ ہے وہی رنگ درد کے ہاں بھی ہے۔ حافظ کے کلام میں یہ خوبی ہے کہ کچھ بھی غیر ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح درد کے ہاں بھی بہت کم یا نہ کے برابر ایسے اشعار ملتے ہیں جنہیں آپ آسانی سے حذف کر سکیں۔ گویا جو بھی ہے انتخاب ہی انتخاب ہے۔ جبکہ آپ اگر میر تقی میر کے 6 دواوین سے کمزور اور پست کلام نکالنا چاہیں تو سینکڑوں اشعار دیوان باہر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ یہ طرز تقابل بھی تذکرہ نگار کی تنقیدی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اردو تذکروں میں اصلاح سخن کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اصلاح بھی ایک طرح کا تنقیدی طرز عمل ہوتا ہے۔ اصلاح سخن اردو میں ایک تحریک کی شکل میں ابھری تھی۔ اردو شعراء کے تذکروں میں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ میر نے یہاں شرف الدین مضمون کے اس شعر کو میرا پیغام وصل اے قاصد کہیو سب سے اسے جدا کر کے بدل کر یوں کر دینے کا مشورہ دیا۔
میرے پیغام کو تو اے قاصد کہیو سب سے اسے جدا کر کے۔ اس کے علاوہ یکرنگ، سجاد، معین، خاکسار اور بھی کئی دوسرے شعراء کے شعروں پر اپنی تنقیدی اور فنی بصیرت کی روشنی میں اصلاح دی تھی۔ آئیے اب کچھ اہم تذکروں پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ میر کے تذکرے نکات الشعراء پر پہلے ہی چونکہ خاصی گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے یہاں دوسرے تذکرے زیر بحث آئیں گے۔ مخزن نکات قائم چاند پوری نے اسے 1168 یعنی 1755 میں مرتب کیا۔ قائم کی نظر ہر زمانے کی ادبی و لسانی روایتوں اور ان کے درمیان جو فرق تھا اس پر بھی تھی۔ اسی مناسبت سے انہوں نے اپنے اس تذکرے کو 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو خصوصیات کی بنیاد پر ادوار کی یہ تقسیم پہلی بار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حنیف نقوی صاحب نے یہ خوبی بھی بتائی ہے کہ دوسری نمایاں اور قابل ذکر خصوصیت اختصار الفاظ اور وسعت معانی کا امتزاج اور طرز بیان کی متانت اور سادگی ہے۔ چمنستان شعراء یہ لکشمی نارائن شفیق کی تالیف ہے جو 1175 ہجری یعنی 1762 عیسوی میں مرتب ہوا۔ شفیق نے یہ تذکرہ 1762 میں صرف 17 سال کی نوعمری میں مرتب کیا۔ ان کے اندر جو ایک غیر معمولی ادبی ذوق اور شعری امتیازات کے تئیں شغف نظر آتا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ شفیق نے اس تذکرے کی تالیف و ترتیب قلیل مدت میں کی ہے۔ انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ شعراء کے دواوین فراہم ہونے کے باوجود انہیں انتخاب کلام کی بھی فرصت نہیں تھی۔ شاہ حاتم کے بارے میں لکھتے ہیں: بوقت تحریر ان چند ابیات دیوان زخیم ازو بدست آمد اما فرصت انتخابش نشد۔ انہوں نے تذکرے میں شخصیت سازی اور پیکر تراشی کے نمونے بھی چھوڑے ہیں۔ ساتھ ہی وہ شاعری میں معانی تازہ اور مضامین بیگانہ یعنی نئے مضامین کی پیشکش پر زور دیتے ہیں۔ وہ خیال کی متانت اور قول کی مٹھاس یعنی شیرینی مقال کو اہم تصور کرتے ہیں۔ ان کے اس تذکرے چمنستان شعراء میں تنقیدی بصیرت کے نقوش بھی نظر آتے ہیں۔ طبقات الشعراء قدرت اللہ شوق نے اس کی تالیف 1188 ہجری یعنی 1774 عیسوی میں کی۔ اس تذکرے کو بھی شعراء کے ادوار کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا نام تذکرہ ہندی، تذکرہ طبقات شعراء ہندی اور حقیقت الشعراء بھی آیا ہے جو خود شوق نے تحریر کیا ہے، لیکن دراصل اس تذکرے کو طبقات الشعراء سے ہی زیادہ موسوم کیا گیا۔ اس میں 288 شعراء کا ذکر ہے۔ اس تذکرے میں کوائف اور حالات زندگی پر کم توجہ کی گئی ہے، بلکہ پیدائش اور موت کی تفصیلات بھی نہیں۔ البتہ امیر خسرو کے حالات تفصیل سے ملتے ہیں۔ انہوں نے خسرو کو اردو کا موجد قرار دیا ہے۔ اس تذکرے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شخصیت کے خط و خال کی عکاسی میں قدرت اللہ شوق کو مہارت حاصل ہے۔ کہیں کہیں اشعار میں اصلاح یا کہیں کہیں متبادل الفاظ کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس تذکرے کی ایک تنقیدی اہمیت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس کے ذیل میں انہوں نے ولی دکنی، قائم چاند پوری، جعفر علی حسرت، مرزا محمد رفیع سودا اور دیگر شعراء کے اشعار میں اصلاح اور مشورے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوق کے اندر تنقیدی صلاحیت اور معیار سخن ترازی کا شعور تھا۔ البتہ اس تذکرے کی فارسی عبارت کی لسانی فروگزاشتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تذکرہ شعراء اردو میر حسن کا یہ تذکرہ 1191 میں شائع ہوا، جس میں 304 شاعروں کی شاعری اور ان کے حالات زندگی لکھے گئے ہیں۔ اس میں کچھ تسامحات بھی ہیں۔ ایک نقص تو یہ ہے کہ سعدی دکنی کو انہوں نے سعدی شیرازی تصور کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فاش غلطی ہے۔ اس میں سنین کا ذکر بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے 2 ایڈیشن پہلی بار 1921 اور دوسری بار 1940 میں انجمن ترقی اردو ہند سے شائع ہوئے۔ میر حسن مثنوی سیر البیان کے لیے شہرت رکھتے ہیں، لیکن اس تذکرے نے بھی انہیں علمی حلقوں میں متعارف کرایا۔ لیکن کمزور پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس تذکرے میں شعراء کے سوانحی حالات پر توجہ کم دی ہے اور ان کی شخصیت پر زیادہ۔ البتہ انہوں نے کلام کا معیاری انتخاب پیش کیا ہے اور کلام پر اپنی تنقیدی آرا دینے میں کوتاہی بھی نہیں برتی ہے۔
اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس تذکرے میں تنقیدی نقوش کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حنیف نقوی صاحب کے بقول ان کی رائیں بالعموم مجمل تاثرات پر مشتمل یا ایک دو مختصر جملوں میں محدود ہوتی ہیں، تاہم ان سے شاعر کی فنی استعداد، رجحان طبیعت اور ادبی مرتبے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تذکرہ ہندی مصفی کا یہ تذکرہ 1794 عیسوی میں مرتب ہوا۔ مصفی نے 3 تذکرے مرتب کیے: عقد ثریہ، تذکرہ ہندی اور ریاض الفصحاء۔ عقد ثریہ فارسی شعراء پر مشتمل ہے، تذکرہ ہندی اردو شعراء کا تذکرہ ہے، جبکہ ریاض الفصحاء میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے شعراء شامل ہیں۔ حنیف نقوی صاحب نے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ مصفی نے اس کی تالیف کا کام قیام دہلی کے دوران شاہ حاتم کی زندگی میں اگست 1783 سے قبل شروع کر دیا تھا۔ پھر جب وہ لکھنؤ آ گئے تو پہلے انہوں نے شعراء فارسی کے تذکرے عقد ثریہ کو مکمل کیا، اس کے بعد تذکرہ ہندی کا مسودہ تیار کر لیا، جس میں 193 شعراء کا اندراج ہے، لیکن 8 برس تک یہ مسودہ یوں ہی پڑا رہا۔ 1794-95 میں فرصت اور فراغت ملنے پر اس کی تکمیل ہو سکی۔ مصفی نے اپنے اس تذکرے میں شاعری کے فن پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کی ادبی فضا کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ تاریخ ولادت یا تاریخ وفات میں ان کی کم دلچسپی رہی ہے۔ انہوں نے کلام کی پختگی اور اس کے فنی رموز کو اپنی تنقیدی بصیرت کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ حنیف نقوی صاحب نے لکھا ہے کہ مصفی حسن فکر کے پرستار اور ندرت بیان کے قدر شناس تھے، ساتھ ہی انہوں نے بیجا تعریف اور بے سبب تنقیص دونوں ہی سے اپنے دامن کو بچائے رکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ رویہ ادبی تنقید کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ مجموعہ نغز، اس کی تالیف قدرت اللہ قاسم نے 1806 عیسوی میں کی۔ انہوں نے بہت ہی جامع اور تفصیلی مقدمہ بھی سپرد قلم کیا ہے۔ شاعری کے لیے ان کے نزدیک محض کلام موضوع اہم نہیں ہے، بلکہ ارادے کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے شاعری کو دوسرے علوم و فنون پر فوقیت دی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک عنوان بزرگی سخن آرائی و بلند پائیگی نقطہ پیرائی بھی قائم کیا ہے۔ انہیں اپنے عہد کے شعر و ادب کی پستی اور ارباب کمال کی ناقدری کا بھی حد درجہ احساس ہے۔ تذکرے میں شعراء کی شخصیت اور کوائف کی جامعیت اہم ہوتی ہے۔ اس کے ذیل میں قاسم نے کوشش کی ہے کہ شعراء کے حسب نسب، وطن، اخلاق و عادات، مذہبی عقائد، علمی استعداد اور دوسری ضروری تفصیلات جمع کر دی جائیں، لیکن حنیف نقوی صاحب نے لکھا ہے کہ شعراء کی پیدائش اور موت اور دیگر واقعات زندگی کے سلسلے میں سنین کے تعین سے بے اعتنائی نظر آتی ہے۔ مجموعی اعتبار سے وہ شعراء میں اچھی خصلتوں اور نیکی کے اوصاف تلاش کرتے ہیں۔ اس پر زور دینے کے سبب اس تذکرے میں ان کی علمی و تنقیدی بصیرت کے نقوش مدھم نظر آتے ہیں۔ شعراء کی شخصیت اور اوصاف حمیدہ کی جستجو ان کے نزدیک زیادہ اہم تھی، اس لیے شعراء کے کلام کی تنقید پر توجہ نہیں ہو سکی، لیکن کچھ نامور اور اقتدائی روزگار شعراء کے کلام پر تنقیدی نگاہ بھی ڈالی گئی ہے۔ ساتھ ہی بہت سے شعراء کے کلام میں اصلاح کے پہلو بھی نکالے ہیں۔ قدرت اللہ قاسم کی فارسی عبارت مقفع ہونے کے ساتھ ساتھ سادگی اور سلاست کا بھی نمونہ بن کر سامنے آتی ہے۔ گلشن بخار نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اس کے مؤلف ہیں۔ اس کا آغاز 1832 میں ہوا اور تقریباً 3 برسوں میں مکمل ہوا، لیکن اس کی طباعت 1837 عیسوی میں ہو سکی۔ اس تذکرے میں 676 شعراء کا اندراج ہوا ہے۔ شیفتہ کو اپنی عبارات آرائی کی فکر زیادہ رہی ہے، کہیں کہیں تو فقط چند جملوں میں شعراء کو نپٹا دیا گیا ہے۔ البتہ انہوں نے آزردہ، ذوق، غالب، میر، درد، مومن، ناسخ، سودا جیسے بڑے شعراء کا بہرحال خیال رکھا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمدہ منتخبہ، تذکرہ ہندی، عیار الشعراء، مجموعہ نغز وغیرہ میں زیادہ جزیات اور تفصیلات ملتی ہیں۔ ان کے ہاں بعض فاش غلطیاں اور تسامحات بھی رہ پا گئے ہیں۔ حنیف نقوی کے بقول گلشن بخار شاعروں کے نام، تخلص، تلمس اور وطنیت سے متعلق بے شمار لغزشوں اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی شاعر کے ذکر کے اعادے کی چند در چند مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ یوں بھی شیفتہ نے
فارسی میں عربی جملوں اور عبارتوں کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ مفتی صدر الدین آزردہ کے ترجمہ احوال کی تقریباً نصف عبارت عربی میں ہے۔ حنیف نقوی صاحب نے آخر مجبور ہو کر اسے اظہار علمیت کی انتہا پسندی سے موسوم کیا ہے۔ خمخانہ جاوید، اسے تذکرہ ہزار داستاں سے بھی جانا جاتا ہے۔ لالا سری رام نے اس کی تصنیف و تالیف کا کام 1891 میں شروع کیا، جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس تذکرے کی ضخامت سے اندازہ ہوتا ہے کہ لالا سری رام تذکرہ نگاری سے کس درجہ شغف رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اردو شعراء کا ایک ایسا ضخیم تذکرہ تیار کیا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ معروف اور غیر معروف، قدیم اور جدید شعراء کا ذکر آ جائے۔ اکبر حیدری کاشمیری نے اس تذکرے کو اردو ادب میں انسائکلوپیڈیا سے موسوم کیا ہے، جو بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پرانے تذکروں میں خوب چند زکا کے عیار الشعراء کی ضخامت بھی لائق تحسین ہے۔ قدرت اللہ قاسم کا مجموعہ نغز بھی کافی ضخیم تذکرہ ہے۔ گیان چند جین نے خمخانہ جاوید کو ان تذکروں کا عطر مجموعہ کہا ہے۔ سخن شعراء عبد الغفور نساخ اپنے حد کے مشہور شاعر اور عالم تھے۔ انہوں نے سخن شعراء کے نام سے 1281 ہجری میں تذکرہ لکھا، لیکن اس کے اشاعت 10 برسوں بعد 1291 ہجری یعنی 1874 میں ہو سکی۔ اس کا شمار اپنے زمانے کے اہم تذکروں میں ہوتا ہے۔ نساخ نے اس میں 2480 شعراء کو شامل کیا ہے، جس میں 39 شاعرات بھی شامل ہیں۔ نساخ نے اس تذکرے میں اپنی عبارت کو پوری طرح سجا سنوار کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں مقفع عبارت آرائی کا بھی شوق رہا ہے۔ مثلاً یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے: دل غنچہ لبان معنی کا شیدا ہوا، کلام اساتذہ کا شوق رہا، غیروں کے سخن سے ذوق رہا، تھوڑے دنوں میں بہت سے دواوین نظر سے گزرے، عرصہ قلیل میں تذکرہ ہے کثیر دیکھے، ہر مضمون شیرہ حیات ہے، ہر معنی شاخ نبات ہے، میں نے بھی چاہا کہ شربت تالیف سے کوزے بھروں اور اس تند کو مقرر کروں، یعنی اس طرح کا تذکرہ لکھوں جس میں اشعار آبدار میں اتناب و اعجاز ہو اور احوال شعراء میں اختصار و ایجاز۔ اس تذکرے میں پورے ہندوستان کے عموماً اور بنگال کے خصوصاً ایسے بہت سے شاعروں اور شاعرات کا ذکر ملتا ہے جن سے دوسرے تذکرے تقریباً خالی ہیں۔ آب حیات۔ تذکرہ آب حیات پہلی بار 1880 میں لاہور سے شائع ہوا۔ محمد حسین آزاد کا یہ تذکرہ کئی لحاظ سے قابل توجہ ہے۔ دوسرے تمام تذکروں سے یہ تذکرہ اس طرح بھی مختلف ہے کہ اس میں آزاد نے اردو شاعری کے 5 ادوار قائم کیے ہیں۔ ساتھ ہی یہ نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ کچھ نقادوں نے آزاد کے اسلوب نثر کی تعریف کی ہے تو کچھ نے اسی سبب اسے ایک کمزور کتاب گردانا ہے۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں: آزاد میں نقد کا مادہ مطلق نہ تھا، نظر مشرقی حدود میں پابند تھی، وہ لکیر کے فقیر تھے، انگریزی لالٹینوں کی روشنی ان کے دماغ تک نہیں پہنچی تھی۔ آزاد زور تخیل سے مجبور ہو کر ایسی تصویریں مرتب کرتے ہیں جو دلچسپ تو ضرور ہوتی ہیں لیکن حقیقت اور واقعیت سے مناسبت نہیں رکھتی۔ اس تذکرے میں ولی سے پہلے کے دکنی شعراء شامل نہیں ہے۔ آزاد نے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کے شعری ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب کی حیثیت تاریخی اور اردو کی نثر مرصع کے نمونے کی بھی ہے۔ گیان چند جین نے آب حیات پر اپنی رائے کچھ یوں پیش کی ہے: یہ تاریخ بھی ہے، تخلیق بھی، اس نے آب حیات پیا ہے، پلایا ہے۔ آب حیات نے کس طرح مختلف محققوں اور نقادوں کو متاثر کیا ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ محمود شیرانی لکھتے ہیں: اردو کیا فارسی میں بھی اس انداز اور پایے کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی جس میں اردو اور فارسی کا مزہ موجود ہو۔ اس کی سادہ نثر، چھوٹے چھوٹے فقرے، ہلکی رنگ آمیزی، عبارت کا بانکپن، بیان کی شوخی، لطیفوں اور چٹکلوں کی بہتات، تاریخ میں افسانے کا آہنگ اور نثر میں نظم کا لطف ایسی خصوصیات تھیں جن سے دنیا اس کی گرویدہ ہو گئی۔ آب حیات بہرحال ایک مبسوط تذکرہ بھی ہے اور اردو ادب کی شعری و لسانی تاریخ بھی، مگر اس کے علاوہ آزاد میں تنقید کا مادہ بھی تھا، کہیں مختصر تو کہیں طویل تنقیدی آراء ملتی ہے۔ ایک مختصر سی مثال: خواجہ میر درد
کہ غزل 7 شعر کی تو ہوتی ہے مگر انتخاب ہوتی ہے، خصوصاً چھوٹی چھوٹی بہروں میں جو اکثر غزلیں کہتے تھے گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے تھے۔ خیالات ان کے سنجیدہ اور متین تھے، حج سے کبھی زبان آلودہ نہیں ہوئی۔ تصوف جیسا انہوں نے کہا آج تک کسی سے نہ ہوا۔ آزاد نے اپنی کتاب میں مشرقی اصطلاحات نقد جیسے بندش کی چستی، نازک خیالی، بلاغت، وضاحت، معنی آفرینی، تشبیہ و استعارے وغیرہ کا استعمال بہت کیا ہے۔ سب کچھ کے باوجود اگر وہ عبارات آرائی اور مرصع اسلوب نگارش سے اپنے دامن کو بچا لیتے تو ان کی تنقیدی صلاحیت کے نقوش اور بھی نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتے، اور کلیم الدین احمد کو یہ لکھنا نہ پڑتا کہ توجہ حسن الفاظ کے دام میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ شعر الہند۔ عبدالسلام ندوی نے اپنے اس تذکرے میں غزل گو شعرا کے ساتھ ساتھ نظم گو شعرا کو بھی شامل کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اخلاقی شاعری، وطنی شاعری، نیچرل شاعری، منظر نگاری، ظریفانہ شاعری کے ذیل میں نظمیں گنوائی ہیں۔ کہیں کہیں نظموں کے حصے نقل کر دیے گئے ہیں۔ شعر الہند کے دوسرے حصے میں شعری اصناف جیسے غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے اردو تذکروں میں تنقیدی اوصاف کی کمی کا ذکر بھی کیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری، کاشف الحقائق اور موازنہ انیس الدبیر کی تنقیدی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ شاید وہ ان تمام مآخذ کو پیش نظر رکھ کر اردو شاعری پر ایک مفصل تنقید کرنا چاہتے تھے۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں، انہوں نے اردو دواوین اور اردو تذکروں کی مکمل ورق گردانی کی ہے۔ انہوں نے وقت صرف کیا ہے، کاوش، جستجو، جانفشانی کی ہے۔ جس کو فطرت نے نقد کا مادہ عطا کیا ہے وہ اس خام مواد سے کام لے سکتا ہے۔ اردو تذکروں کی تنقیدی اہمیت پر اگر گفتگو کریں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جگہ جگہ تذکرہ نگاروں کی جو تنقیدی آراء ملتی ہیں ان سے تنقید کی راہیں کھلتی ہیں۔ تاریخی شعور کے ساتھ ساتھ تذکرہ نگاروں کے پیش نظر چونکہ شعراء کی سیرت نگاری اور شخصیت سازی زیادہ اہم تھی، اس لیے کلام کے تنقیدی تجزیے کی طرف توجہ کم کی گئی۔ یوں بھی بقول حنیف نقوی اس صنف کا روایتی اجمال و اختصار اس کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ تذکروں میں جو تنقیدی اشارے ہوتے ہیں ان کی گرہ کشائی سے ایک تفصیلی تنقیدی تشریح و تعبیر کا راستہ کھل سکتا ہے۔ میر و مصفی یا شیفتہ کے تذکروں کی بات کریں تو ان کے ہاں شاعری کے فنی رموز اور زبان اور محاوروں یا پھر صنعتوں کے برمحل برتے جانے کی باتیں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ سادگی بیان یا چستی بندش کا ذکر ہو یا الفاظ تازہ کی تلاش کا، میر کا تنقیدی شعور ہمیں نکات الشعراء میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مصفی جب موزونی طبع کی ضرورت پر زور دیتے ہیں یا بلاغت کلام اور زبان و محاورے کی صحت پر، ان کا ایک تنقیدی رویہ ہر جگہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ تذکروں میں خالص تنقیدی تعبیریں تلاش کرنا ایک بے سود عمل ہے، کیونکہ ان کا مقصد شعراء اور ان کے کلام کو جمع کر کے قارئین کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ بھی کہ تاریخی ادوار اور شعری رجحانات سے قارئین اور شائقین ادب کو آشنا کرانا۔ آخر میں عرض یہ کرنا ہے کہ ہم تذکروں کے نقائص سے چشم پوشی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تاریخی، تنقیدی اور ادبی اہمیت سے۔ آج اس لیکچر میں اس موضوع کے حوالے سے بس اتنا ہی۔ آئندہ کسی ایپیسوڈ میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔